نہیں چاہا تو وہیں سے صلاۃ و سلام پڑھو. مدینہ منورہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں. مکے سے مدینہ پہنچ گئے. مکے سے مدینہ پہنچ گئے تو بہار آ گئی. کیا بہار آ گئی. لوگ مکے سے مدینہ آ رہے ہیں, مدینہ سے مکے آ رہے ہیں, اور جگہوں سے مدینہ آ رہے ہیں, مدینہ سے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا. ایک شخص جھاڑیوں میں چھپ کر کے بیٹھا تھا. ایک شخص جھاڑیوں میں چھپ کر کے بیٹھا تھا. ان کا نام حضرت شاد رضی اللہ عنہ. بہت مایوس تھے وہ. جب چلتے تھے تو چہرے پر نقاب لگا کے چلا کرتے. چہرے پر نقاب لگا کے چلا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے چہرے کے اوپر بڑے موٹے موٹے دھبے اور داغ تھے, دانے نکلے ہوئے. چہرہ بدصورت نظر آتا تھا. کوئی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وجہ سے وہ اپنے چہرے پہ نقاب لگا کے چلا کرتے تھے. وہ جھاڑی میں بیٹھ کر اپنے مقدر, اپنے قسمت پہ رو رہے تھے کہ مدینے سے جو قافلہ گزر رہا تھا, اس قافلے نے والوں نے یہ بات کر رہے تھے, اتنے اچھے آقا ہیں, بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے کسوں کے کس ہیں, بے سہاروں کے سہارا ہیں. اتنے اچھے ہیں, ارے جن کا کوئی نہیں ہوتا اسے وہ گلے سے لگا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے اچھے اللہ کے رسول ہیں, اتنے اچھے محمد رسول اللہ ہیں. ان کا اخلاق اتنا پیارا ہے, ان کا جلوہ اتنا پیارا ہے, ان کی صورت اتنی پیاری ہے, ان کا بال مبارک اتنا پیارا ہے. اور پیارا کیوں نہ ہو, رب قدیر نے, پروردگار عالم نے سب سے انوکھا اور سب سے نرالا اپنے محبوب کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا سب سے پیارا بنایا, سب سے اچھا بنایا, سب سے خوبصورت بنایا. حضرات محترم, خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا, تو آپ نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کو بھی دیکھا, ان کی امت کو بھی دیکھا. اب یہ بتا دیں, کسی کو آپ نے مصطفیٰ جان رحمت جیسا پایا؟ اور جبریل امین فرشتوں کے سردار ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے جیسا بات کرتے ہو. ارے معراج کی شب میں جب میں نے اپنے لبوں سے ان کے گلوں کو بوسہ دیا تھا نا, تو جتنے آنے والے ہیں, جتنے گزر چکے ہیں, سب ان کے گلوں کے برابر بھی ان کا مقام کسی کا نہیں تھا. جس کا تلوہ اتنا خوبصورت ہو, اتنا جلوہ کتنا خوبصورت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے تلوہ شک اتنا خوبصورت ہے, جلوہ کتنا خوبصورت ہو. حضرت شاد باہر نکلے, تعریف سنی, باہر نکلے, چہرے پہ نقاب لگایا, باہر نکلے. کیا ایسا بھی کوئی ہے؟ سب کا درد ہرنے والا ہے, بے سہاروں کا سہارا دینے والا, ایسا بھی کوئی انسان ہے؟ کہاں ہے وہ انسان ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, وہ بے سہاروں کے سہارا ہے. کیا وہ مجھے بھی اپنا لیں گے؟ کہیں جا کر کے دیکھو, ان کے پاس جا کر کے تو دیکھو, تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیسے ہیں, کتنے پیارے ہیں, کتنے اچھے ہیں. پوچھا وہ ملیں گے کہاں؟ لوگوں نے مسجد نبوی کا پتہ بتا. حضرت شاہ ایمان نہیں لائے ہیں, چہرے پہ نقاب لگا کر کے مدینہ کا سفر پورا کیا, مسجد نبوی تک پہنچے, دروازے پر کھڑے ہو گئے. دل دھک دھک کر رہا, پتہ نہیں اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے. سب نے ٹھکرا دیا, ہمارے رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا, ہمارے اپنوں نے ٹھکرا دیا, میرے چہرے کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. اب وہ اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے؟ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کی نظر پڑتی ہے, کہتے ہیں بلال جاؤ, وہ شخص دروازے پہ, اسے میرے قریب لے کر جاؤ. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں چلو میرے آقا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جیسا سنا تھا ویسا ملا,
لیکن ابھی انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا ہے میرا. ہو سکتا ہے چہرہ دیکھنے کے بعد ٹھکراتے. قریب گئے, مسجد نبوی پہنچے. آقا نے فرمایا کہ چہرے سے نقاب ہٹاؤ, چہرہ کیوں ڈھکے ہوئے ہو؟ حضرت شان فرماتے یا رسول اللہ بہت بدصورت ہے, چہرہ بہت بدصورت ہے, کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ارے پروردگار عالم نے کسی کو بدصورت بنایا ہی نہیں ہے, جس کو بنایا ہے, جس کے لیے بنایا ہے, اس کے لیے خوبصورتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو اچھا بنایا ہے رب نے, تم اپنے آپ کو بدصورت کہہ کے رب کی توہین کر رہے ہو, خدا کی توہین کہہ رہے ہو, میرے پروردگار عالم کی توہین کر رہے ہو. چہرے سے نقاب ہٹاؤ. شاد کے دل میں حسرت پیدا ہوئی, چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں. اللہ کے رسول بڑھ کر کے سینے سے لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں بس اسی لیے پریشان تھے, چہرے پہ تمہارے داغ ہی تو ہے, موٹے موٹے دانے ہی تو ہے. ارے یہ کسی کو نکل سکتا ہے, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے تو نقاب لگا کے نہیں چلے گا بلکہ بے نقاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نبی نے اپنا لیا تو صحابہ اکرام نے بھی اپنا لیا. نبی نے اپنا لیا تو صحابی رسول نے بھی اپنا لیا. توجہ ہے نا جی. صحابی رسول نے بھی اپنا لیا, کلمہ پڑھے, ایمان والا ہو گئے. دیکھیں نبی کے بارگاہ میں فرمایا یا رسول اللہ جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا پروردگار عالم کتنا اچھا ہوگا, آپ اتنے پیارے ہیں تو آپ کا خدا کتنا پیارا ہوگا. اپنا لگا دیتے, تھوڑا سا بڑی تیزی کے ساتھ لگا کے رخصت ہو جائے. دیکھیے بات باؤنسر نہ ہونے پا رہی, اگر باؤنسر ہو جائے گا تو کسی کام کے نہیں رہے, دل میں اتر جائے گا تو کام کرو. میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر ایمان لائے, ایمان والے ہو, ایمان والے بنے. اس کے بعد ایک روز چہرہ جھکا ہوا ہے, غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے, آقا بھی بیٹھے ہوئے. سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب کیا بات ہے, آج تو مایوس نظر آ رہا ہے, یہاں مایوس کیوں ہے, میرے پاس آ کر کے مایوس کیوں ہے؟ مجھے مایوسی اچھی نہیں لگتی, مایوسی کا سبب بتاؤ, اس کی وجہ تو بیان کرو. حضرت شاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 سال کا ہو چکا ہوں, میری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, کوئی باپ میرے ساتھ اپنے بچی کا نکاح کرنے کو تیار ہے. میں بھی تمنا رکھتا ہوں کہ میرا بھی نکاح ہو, میری بھی شادی ہو. آقا فرماتے اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو؟ سنو, پریشان نہ ہو, بلکہ مدینہ منورہ کے سب سے امیر گھر میں چلے جاؤ, وہاں کی سب سے خوبصورت بیٹی ہے ان کی, جا کر کے کہہ دو کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے, اور اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی بھیج رہے ہیں اور سب سے خوبصورت لڑکی کے پاس نکاح کے لیے بھیج رہے ہیں. رشتہ بھیجنے والا کتنا پیارا ہے, جب بھیجنے والا پیارا ہوگا تو رشتہ بھی تو پیارا ہوگا. سبحان اللہ. نبی سب جانتے ہیں. بے شک. خوش ہو گئے ساتھ, دروازے پہ پہنچے, لڑکی کے والد سے ملاقات ہوئی, دل میں خوشیوں کا غبار تھا. انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیا, گلے سے لگایا, بیٹھنے کے لیے جگہ دی, پانی پلایا. اس کے بعد پوچھا کہ آنے کا سبب تو بتاؤ, آنے کی وجہ تو بتاؤ, کیوں تشریف لائے ہو میرے پاس, کیوں چل کر کے آئے ہو؟ حضرت سعد فرماتے ہیں میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے, سرور کونین نے بھیجا ہے, اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے. فرمایا بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر لیں. اتنا سننا تھا کہ لڑکی کے والد غصہ میں آگ ببولا ہو گئے, اور فرمایا کیا بکتا ہے تو, ارے اپنی صورت کو دیکھا ہے, اپنے چہرے کو دیکھا
بیٹا ہے تم میرے بیٹی سے نکاح کرنے چلا آیا، جا، اگر رسول اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سعد مایوس ہو گئے، وہاں سے نکلے، ابھی کچھ قدم، چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ پردے کے اندر سے بیٹی آواز دیتی ہے، ابا جان آپ نے کیا غضب کر دیا، اے میرے والد محترم آپ نے کیا غضب کر دیا، واپس کیوں بھیج دیا؟ ارے وہ سعد چاہے جیسے ہو لیکن بھیجنے والا تو سب سے اعلیٰ ہے، بھیجنے والا تو سب سے پیارا ہے، بھیجنے والا تو سب سے نرالا ہے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے، اور جب انہوں نے رشتہ بھیجا ہے تو اس رشتے کو ٹکرا کر نہ ہم یہاں کے ہوں گے نہ وہاں کے ہوں گے، ہماری دونوں جہان خراب ہو جائے۔ رشتہ آقا نے بھیجا ہے، جائیے انہیں بلا کے لائیے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ لڑکی نے کہا، اس کی بیٹی نے کہا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والد محترم جاتے ہیں، کہتے شاد واپس چلو، اگر تم نبی کے بارگاہ میں پہنچ جاتے اور میرا کھرا کھوٹا سنا دیتے تو ہو سکتا ہے نبی مجھ سے ناراض ہو جاتے، جب آقا ناراض ہوتے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا، میرا پروردگار عالم مجھ سے ناراض ہوتا۔ چلو، ارے چلو واپس میرے گھر چلو، میں بھی راضی ہوں، میری بیٹی بھی رضامند ہے نکاح کرنا۔ خوش ہو گئے ساتھ میں کہ چلو رشتہ ملا تو اتنا پیارا، اتنا اچھا کہ بیٹی بھی تیار، اس کے والد بھی تیار ہے۔ حضرات محترم، حضرت شاد واپس آئی، نبی کی بارگاہ میں آئی، رسول پاک کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھیجا ہوا پیغام انہوں نے قبول کر دیا ہے، مقبول کر لیا ہے، بیٹی بھی رضامند ہے، والد بھی رضامند ہے۔ فرمایا پھر شادی کی تیاری کرو۔ سبحان اللہ۔ شادی کی تیاری کرو۔ شادی کی تیاری کی نیت سے آپ مارکیٹ گئے، کیونکہ پیسے کی کمی نہیں تھی، بڑے مالدار تھے حضرت شاد رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار تھے۔ شادی کی تیاری کرنے کے لیے گئے، سامان خریدنے کے لیے، جوڑا دیکھنے کے لیے۔ ابھی وہ جوڑا دیکھ ہی رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کانوں میں پڑی کہ ہر نوجوانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کی ضرورت آقا کو ہے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کر دی ہے، اللہ کے طرف سے حکم ہو گیا ہے ان سے لڑنے کے لیے، جہاد کا حکم مل چکا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت خوش تھے، شادی کا جوڑا خریدنے گئے تھے، جب کانوں میں یہ صدا آتی ہے، یہ آواز آتی ہے تو شادی کا جوڑا نہیں خریدتے بلکہ گھوڑا خریدتے ہیں اور جنگی سامان خرید لیتے ہیں، اور خرید کر کے نبی کے بارگاہ میں نہیں آتے بلکہ سیدھا میدان میں چلے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر ایک مچان پہ، لکڑی کا بنا ہوا مچان پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ جب شاد کو لڑتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے آواز دے رہے ہیں، لیکن لڑائی کے شور غل میں وہ آواز شاد تک نہ پہنچی۔ آخر میں شاد شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے جنگ جیتی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاد کو میرے قریب لے کے آؤ، شاد کی دیکھو جسم کہیں ہے اسے میرے قریب لے کے آؤ، میں نے اسے بڑے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور زمین پہ گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ لوگ گئے، جب شاد کے پاس پہنچے تو سانسیں چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد کی سانسیں چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ لوگ اٹھا کر کے لائے، نبی کے پاس رکھے۔ حضرت شاد گھسکنا شروع کیے، اپنے سر مقدس کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ رکھ دیا، اور قدم پہ رکھنا ہی تھا کہ روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، روح پرواز کر گئی۔ اب آقا دو جہاں فرماتے ہیں میرے شاد کے لیے الگ قبر کھودی جائے۔ اس وقت دستور تھا کہ شہیدوں کو ایک قبر پہ کئی لاشوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن حکم ہوا کہ میرے شاد کے لیے الگ قبر کھودی گئی۔ آقا دو جہاں کتنے پیارے وہ تھے جس کے لاش کو سرکار خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، ان کے جسم کو اٹھایا، لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ دور چل آگے بڑھے، پھر ٹھہر گئے، پھر چند قدم پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر ٹھہر گئے، پھر چند قدم پیچھے ہٹے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور بڑا اچرج میں ہے، آخر معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔
ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سرکار نے کئی لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آگے بڑھے پھر پیچھے آ رہے ہیں, پھر آگے بڑھ رہے ہیں, پھر ٹھہر جا رہے ہیں, یہاں تک کہ قبر میں اتارنا ہوا تو بھی کبھی لاش کو نیچے لے جاتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں, پھر نیچے لے جاتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا. اس کے بعد لاش مبارک کو دفن کیا جاتا ہے. دفن ہونے کے بعد صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ حضرت شاد کے ساتھ جو ہوا ان کے جسم اقدس کو آپ لے کے کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی ٹھہر جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر ٹھہر جاتے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں, فرماتے اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابیوں, سنو, تم جاننا چاہتے ہو ایسا کیوں ہوا, میں پیچھے کیوں آتا تھا, میں ٹھہر کیوں جاتا تھا؟ اس لیے کہ جنت کی تمام حوریں سب کو سب آ کر کے گھیر لیتی اور مجھ سے کہتی تھی یا رسول اللہ اپنے ساتھ کا نکاح میرے ساتھ کرا دے, اپنے ساتھ کا نکاح میرے ساتھ کرا دے, اس ساتھ کا نکاح میرے ساتھ کرا دے. حضرات محترم, جب جو کوئی بندہ خدا آقا کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور آقا کی دیوانگی میں اپنے جان کو آفری کر دیا کرتا ہے تو اس کا انعام یہ ملا کرتا ہے کہ جو سب انکار کیا کرتے ہیں لیکن جنت کی حوریں ان کے رشتہ کرنے کے لیے بے قرار اور بےتاب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کی حوریں نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہے. آقا فرماتے ہیں میں رب کے حوالے اپنے ساتھ کو کرتا ہوں اور میرا رب جس سے چاہے گا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. سبحان اللہ. مال غنیمت کی بات آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کا جو ملکیت ہے نا, جو مال ہے, جو دولت ہے, وہ کسے دیا جائے, کس کے حوالے کیا جائے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی اور کے حوالے نہیں, جو لڑکی ان سے نکاح کے لیے رضا مند تھی اسی کے حوالے کر دیا جائے. یہ حق اس کا ہے کہ وہ راضی رضا مند تھی نکاح کرنے کے لیے, جتنی بھی دولت ان کی ہے ان کے حوالے کر دیا جائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں بس ایک واقعہ بیان کر کے رخصت ہوں, صلاۃ و سلام ہو جائے, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کی پھر گفتگو کبھی ہوگی انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم کی لانے کے لیے کا مقدس مہینہ ہے, پھر اس پہ گفتگو کی جائے گی. ایک اور حدیث کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں ایک اور حدیث آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور پروردگار عالم نے اتنا کرم فرمایا تھا آپ کے اوپر کہ جنات بھی آپ کے غلام تھے, حیوانات بھی آپ کے غلام تھے, چرند و پرند بھی آپ کا غلام تھے, اور ہوا بھی آپ کا غلام تھا. سبحان اللہ. کہیں جانا ہوتا تخت پہ سوار ہوتے, ہوا کو حکم دیتے اے ہوا میرے تخت کو فلاں جگہ پہنچا دے, ہوا اڑاتی تخت کو لے جا کے اس جگہ پر پہنچا دیا. ایک روز آپ سفر کر رہے ہیں, سفر کرتے وقت مدینہ منورہ کی طرف سے جب گزر ہوا تو آپ نے ہوا سے فرمایا ہوا میرے تخت کو نیچے لے آ, تخت کو نیچے لے آ. آپ کے ساتھی بھی اس پہ ہیں, آپ کے ماننے والے چاہنے والے بھی اس تخت پہ موجود ہیں. حضرت برقیہ جو اس وقت کے ولی تھے وہ بھی اس تخت پہ موجود ہیں. اللہ اکبر. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جوتے کو اپنے تخت پہ اتارا اور اتار کے ننگے قدم مدینہ کے دیار میں چلنا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ یہ تو جنگل ہے, تب اس وقت مدینہ نہیں تھا, صرف جنگل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے اور ایسے نبی ہوں گے ان کے آنے سے یہ دل پہ بہار لوٹ آئے گی اور یہ بیماریوں سے شفا کا گھر بنے گا. پھر وہاں سے سوار ہوئے, آگے بڑھے, سمندر کی طرف بڑھے, دیکھا کہ وہاں کی سمندر کی لہریں بڑی اونچی چوڑ رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے تخت کو نیچے کیا جائے. تخت نیچے آ گئی. جنات کو حکم دیا سمندر کے اندر تم لوگ میں سے کوئی جا سکتا ہو تو جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ یہ لہریں, یہ موجیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں, اتنا اونچائی پر کیوں اٹھ رہی ہیں, اٹھنے کی وجہ کیا ہے. جنات اندر گیا,
اور جانے کے بعد دیکھا، دیکھ کر کے واپس آ گیا، حضور میری ہمت اور طاقت نے جواب دے دیا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں نے لہروں کو دیکھا، لیکن وہاں ایک محل ہے، اس محل تک نہیں پہنچ سکا، میں نے دیکھ سکا، میں وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ میری طاقت نے جواب دے دیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں سے حکم دیتے ہیں، حضرت برقیہ کو حکم دیتے ہیں، کیا تم جا سکتے ہو؟ فرمایا اگر آپ کا حکم ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حکم ہوا، سمندر کے گہرائیوں میں گئے اور جا کر کے غوطہ لگایا، دیکھا، دیکھ کے واپس آئے، حضور والا میں سمندر میں تو دیکھ کے آیا ہوں، ایک محل ہے، یہ پانی اس محل کی چاروں طرف سے طواف کر رہی ہے، اسی وجہ سے لہریں اٹھی، لیکن سرکار اس محل میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ محل تو ہے لیکن اس محل میں کوئی دروازہ نہیں ہے، اگر آپ حکم دیں اور چند لوگوں کو میرے حوالے کر دیں تو میں اس محل کو یہاں اٹھا کر کے لے کے آؤں۔ فرمایا بے شک، میں قرآنی واقعہ بیان کر رہا ہوں، واپس اس محل کو واپس لایا جائے۔ چند جناتوں کو لے کر حضرت برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، محل کو واپس لے کے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دیکھا، کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کی، مولا تو اس مکان، اس محل میں جانے کا راستہ عطا فرما دے۔ آپ کی دعا بارگاہ خدا قدوس میں قبول ہوئی اور دروازہ کھلا تو دیکھ کیا رہے ہیں، اس میں ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں مہو ہے۔ اس محل میں ایک نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں لینے مہو، آنکھیں بند ہے۔ آپ نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد جب آنکھیں کھولی فرمایا اے نوجوان تم کب سے یہاں ہو اور اس طریقے سے تم کس چیز کا ورد کرتے ہو جس بنیاد پر تمہاری سمندر کی لہریں تمہارے مکان کے طواف کر رہی ہیں، یہ لہریں تمہارے محل کے چاروں طرف طواف کر رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان فرماتا ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے میرے ماں کا عطا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میرے ماں کا عطا کیا گیا ہے۔ ماں وہ ماں ہوتی ہے جو دعا کر دے تو بچے کی مقدر بدل جایا کرتی ہے، نصیب بدل جایا کرتی ہے، بشرطے بچہ اپنی ماں کی خدمت کر کے دعا تو کرا لے۔ اگر دعا کرائے گا تبھی پائے تکمیل تک دعا پہنچے گی، دعا نہیں کرائے گا تو پھر دعا اثر نہیں کرتی، بشرطے شرط ہے کہ دل سے دعا کر دے۔ ماں کی آنچل کتنی پیاری ہوتی ہے حضرات محترم، اے میری ماں بہنوں دیکھو پروردگار عالم نے تمہارے آنچل کو کتنی طاقت بخشی ہے، جب تمہارے آنچل کی طاقت اتنی ہے تو تمہارے جسم کی طاقت کیا ہوگی۔ میں آنچل کے واقعے کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 60 تک اپنے واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ میری ماں بہنیں غور سے سن رہی ہیں، آنچل اتنا کتنا پیارا ہے۔ ایک مرتبہ دہلی میں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تھی، علماء کرام کے پاس لوگ پہنچے، حضور بارش نہیں ہو رہی ہے اور دانے دانے کے محتاج ہے، جانور بغیر دانے کے مر رہے ہیں، اگر یہی حالت رہا تو انسان بھی مرنا شروع کر دے۔ عالم علماء کرام نے فرمایا سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، بارش کے برسنے کی دعا کی جائے گی، بارش کے برسنے کی دعا کی جائے گی۔ دعا ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی، دعا ہو رہی ہے بارش نہیں ہوتی، صبح سے شام ہو گیا۔ ایک نوجوان اپنی سواری پر بیٹھ کے ادھر سے جا رہا تھا، بھیڑ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آخر اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ اپنی سواری کو روکا، روکنے کے بعد اس بھیڑ میں پہنچا، آخر معاملہ کیا ہے؟ سارے دہلی کے لوگ یہاں اکٹھے کیوں ہیں؟ فرمایا بارش ہونے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، صبح سے شام ہو گیا ابھی تک بارش نہیں ہوئی۔ اس نوجوان نے فرمایا اگر آپ حکم دے تو میں بھی دعا کر کے دیکھوں، میں بھی دعا کر کے دیکھوں۔ فرمایا بے شک تم بھی دعا کر کے دیکھو۔ فرمایا میں مجمع میں دعا نہیں کروں گا بلکہ اپنے سواری کے پاس جا کر کے دعا کروں گا، اپنے سواری کے پاس جا کر کے دعا کروں گا۔ وہ نوجوان پہنچا، اپنے سواری کے پاس دعا کیا، بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئی، بھیڑ اکٹھا ہوئے۔ اے نوجوان کس اسم اعظم کو پڑھ کے تو نے دعا کیا کہ تمہارے دعا کو پروردگار عالم نے فوراً سنا اور سن کے بارش عطا فرما دی؟ وہ نوجوان انشاء
بلکہ میں نے یہی دعا کیا، اے مولا، اے پروردگار عالم، جس ڈولی کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے نا، میں اس کے آنچل کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اپنی ماں کے آنچل کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا بارش عطا فرما دے۔ پروردگار عالم کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ اے ماں بہنوں، جب تمہارے آنچل کی یقین کی ہے، تمہارے آنچل کے صدقے میں تمہارا بیٹا دعا کرے تو بارش ہو جائے۔ اگر تو اپنے دل سے دعا کرے گی، تمہاری دعا کو فریاد کو اللہ سنتا اور سنتا ہے پروردگار عالم، بشرطے زبان میں تاثیر ہونی چاہیے۔ ماں بہنوں کو ویسا بننا پڑے گا، جب بنے گی تبھی وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ، عورت کوئی اور نہیں نظام الدین اولیاء کی ماں تھی۔ حضرات محترم، وہ نوجوان عرض کرتا ہے میرے ماں کا کرم ہے، میرے ماں کا کرم ہے۔ فرمایا کیا کرم ہے؟ ذرا اسے وصیت کے ساتھ بیان کرو، وضاحت کے ساتھ بیان کرو، تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ اس نوجوان نے فرمایا میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ جھوپڑی ہے نا، اسی جھوپڑی میں ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آخری وقت میں میری ماں نے دعا کی تھی، اے مولا، اے پروردگار عالم، تو میرے بیٹے کی ہر بندگی، ہر عبادت کو اپنے بارگاہ میں مقبول کر لے مولا، مقبول کر لے۔ وہ نوجوان فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے میری ماں کے آنچل کی دعا اٹھے ہوئے آنچل کی دعاؤں کو سن لیا، اور اسی دعا کا صدقہ ہے کہ میں پروردگار عالم کے حکم سے آج اس محل میں عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ فرمایا بھوک تو لگتی ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے تو یہاں ایک پیڑ نمودار ہوتا ہے اور اس میں تازہ تازہ میوے اور پھل نکلتے ہیں، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ جب پیاس ستاتی ہے تو دریا میں سے ایک نہر جاری ہوتی ہے میرے محل میں، میں اس کا پانی پی کر کے پیاس بچاتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اگر اپنی ماں کی خدمت کرو گے، باپ کی خدمت کرو گے، دل سے ان کے دعا نکل گئی اور تمہارے حق میں دعا نکل گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقدر میں چار چاند لگ جائے گا، بگڑا ہوا مقدر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بشرط شرط ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، انہیں منا لو، ان کی محبت کے ساتھ ان کی سیوا کرو اور ان کے ہر بات کو تسلیم کر لو، مان لو۔ اگر مان لو گے، کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹے کی کبھی نہیں برائی کبھی نہیں چاہ سکتی۔ اگر وہ گالی بھی دیتے ہیں تو اس میں اپنے بیٹے کے لیے فائدہ اور حق کے لیے۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس گنہگار بدکار نے جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے اسے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفاقت فرما۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، نبی کی شان میں، نبی کے چاہنے والے چہیتوں کے شان میں، بزرگوں کے شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، سمے بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر آلے رب تاجدار حرم، شہر آلے تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
आज़म इमामतों का बंदों का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ताजदारे गजब है शागिर्दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम हो निगाहे करम हाफ़िज़ काल दी तुम पे हर दम दरूद व सलाम के दौर लगे के नदम टूट जाए कहीं दूर लगे के नदम टूट जाए कहीं काश तैबा में गए माहे नबी काश तैबा में गए माहे नबी दफने होने को मिल जाए तो बस ज़मीन दफने होने को मिल जाए तो बस ज़मीन तुम पे है दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे गजब ऐसे शागिर्दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम कि कोई हुस्न अमर पास मेरे लगी कोई हुस्न अमर पास मेरे लगी फंस न जाओ कयामत में मौला कहे फंस न जाओ कयामत में मौला कहे ऐ शाफ़ीए उम्म नाज़ रखेला तुम्हें शाफ़ीए उम्म नाज़ रखेला तुम्हें तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे गजब ऐसे शागिर्दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम गौस आज़म महमूद का गौस आज़म महमूद का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत कुद सीखे मुझसे खिदमत कुद सीखे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शुमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك وعلى أصحابك يا محمد رسول اللہ صلی تشریف اللہ فرمائیں علیہ وسلم